کیا پاک فوج کو گالیاں دینی چاہیے؟ یہ سوال محمد منیر صاحب کا ہے۔ گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، صرف ایک موقع ہے کہ جب کوئی اللہ تعالی کے پیارے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر جو کچھ کہا جائے کہو، اور جس زاویے سے کہا جائے کہو۔ ہم کسی شخص کو اس بات کی قطعاً اجازت نہ کبھی دی ہے، نہ اب دیتے ہیں، نہ دیں گے کہ وہ ہمارے آقا کو ایک عام انسان کی طرح زیر بحث لائے اور آپ کی بابت گفتگو کرے۔ جس نے بھی زمانہ ماضی میں کبھی ایسا کیا، ہمارے اکابر نے اس کو قطعاً معاف نہیں کیا، نہ اب کوئی کرے ایسا تو اسے معاف کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والی اہل ایمان کی نسلیں بھی کبھی معاف نہیں کریں گی۔ بہرنو افواج پاکستان کو گالی نہیں دینی چاہیے، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ میری زندگی میں ایک موقع انتہائی سخت آیا تھا، جو 1977 میں تحریک چلی نظام مصطفیٰ والی۔ اس میں ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ اب افواج پاکستان کو ہمارے مقابل لا کھڑا کیا جائے گا، تو ہمارے اکابر نے جن میں حضرت علامہ مولانا امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ تھے، مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ اگر افواج پاکستان کہیں تمہارے مقابل ان کو لے آیا جائے تو تم نے ان کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگانا، ان کے لیے کوئی نازیبا کلمہ نہیں کہنا۔ ہم نے کبھی ماضی میں نہیں کہا اور آج بھی نہیں کہتے۔ حضور اتنی بات کہنے کے ہم حقدار ہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغدار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت نے لکھی تھی قید فصل بہار میں۔ ہم کچھ نہیں کہتے۔ البتہ یہ جو الیکشن ہوا، اس میں ظاہر ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پورے پاکستان میں کہ لاکھوں لوگ نکلے تھے، بازو اٹھا اٹھا کے انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے۔ مجھے پتا ہے وہ بچے 22 سال کے، 24 سال کے، 25 سال کے، 27 سال کے، 28 سال کے، 30 سال کے، 32 سال کے، اس عمر کے بچے زیادہ تھے اور ان کا عزم بھی جوان تھا۔ ظاہر انہوں نے ووٹ دیے ہیں، جو دیے ہیں وہ کہاں گئے ہیں، یہ سوالیہ نشان بنا رہوں گا۔ میں نے پچھلے 40 برس میں جو اس قوم کا حال دیکھا وہ میرے سامنے ہے۔ بہت سارے راز میرے سینے میں دفن ہیں، اور میں نے کئی بار کہا تھا کہ میں نے صرف یہی نہیں کہ یہ دینی کتابیں پڑھ لی یا مدرسے کی حد تک میں نے پڑھا اور پھر میں آ گیا۔ کئی بار میں نے اپنے بارے میں کہا ہے، I'm old Ravian, I have been studying in GC لاہور، اور میں جی سی کا پڑھا ہوا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، اور مجھے وہاں کا سارا ماحول یاد ہے۔ دونوں جگہ کو ایجوکیشن تھی، جی سی لاہور میں بھی اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی، اور میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ظاہر ہے کہ وہ دونوں طرح کے تھے، لیکن قسم بخدا کہتا ہوں جن علماء سے میں نے پڑھا ہے ان کی خلوتیں جلوتیں ایک جیسی دیکھی، اور میں نے ان کو اللہ کے محبوب کی محبت میں تڑپتے بلکتے دیکھا۔ اپنے شیخ کریم حضرت مولانا ابو محمد عبدالرشید القادری الرضوی رحمت اللہ علیہ محدث سمندری شریف کو تنہائیوں میں نے بلکتے دیکھا، اور اللہ کے محبوب کی محبت میں آہیں بھر بھر کر روتے دیکھا، اور میں نے وہ راتیں بھی آپ کی دیکھی جن میں آپ کو میں نے امت کے غم میں اس قدر تڑپتے دیکھا۔ جب بھی میری ہلکی سی آنکھ کھلتی میں نے شیخ کو اللہ کے حضور یا دعا کرتے دیکھا، یا درود پاک پڑھتے دیکھا، یا ہاتھ اٹھے ہوئے اور آنسوں سے آنسو بہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے میں نے دیکھا، اے اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما، اپنے محبوب کی امت کے حالات بدل دے، اپنے محبوب پر کرم نوازی فرما۔ اور یہی حال میں نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کا دیکھا۔ کچھ راتیں میری ان کے ساتھ بھی گزری، اور میں نے ان کی تنہائیوں میں بھی انہیں دیکھا۔ اس شخص کو میں نے ہمیشہ باوضو پایا، اور ہمیشہ اللہ کے محبوب کی محبت میں مستغرق پایا، اور زبان پر اللہ کا قرآن جاری پایا، اور جب کوئی بات کی یہی کہا، اے اللہ اپنے نبی کی امت کو عزت عطا فرما، اور ان کو وقار عطا فرما۔
ज़ाहिर मैं ये कैसे भूल जाऊं जिन अकाबर को मैंने देखा था। अब जो भी है मैं कुछ भी नहीं कहता, अफवाज पाकिस्तान को किसी को भी कुछ कहने की इजाजत नहीं देता। कोई कलमा गिरा हुआ उनके लिए ना कहा जाए, बल्कि आप मेरा पिछला सारा रिकॉर्ड देख लें 40 साल का, मैंने कभी किसी को गिरे हुए अल्फाज के साथ याद नहीं किया, कभी तू तरा नहीं किया, कभी जारहियत नहीं की। मैं तो ये कहता हूं इस उम्मत को एक बार फिर बामे रूज नसीब हो जाए। और फिर वही मुझे याद आता है कि मीर कहा करते थे, मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब। दूसरा मिसरा मुझे आता है मगर मैंने मुद्दत हुई कभी नहीं पढ़ा और आज भी मैं पढ़ना नहीं चाहता। बहरहाल इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ गो हूं। और इसका मुझे दुख हुआ है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वालों के वोटों को सामने इस तरह नहीं लाया गया। हालांकि मुझे पता है, मैं मौलाना को भी जानता हूं और बहुत पाकिस्तान के सारे लीडरों को जानता हूं, मैं नाम ले लेकर बता सकता हूं इनके किरदार के बारे में। बल्कि जो लीडर अब 30, 35, 40 साल के हैं, इनको, इनके बापों को, इनके दादों तक को जानता हूं। पाकिस्तान में इनका किरदार क्या रहा मुझे अजबर है, मेरी मेमोरी में सब कुछ मौजूद है। मगर बताइए तो मैंने आज तक कभी किसी के बारे में हल्का कलमा कहा हो, किसी पर जारहियत कर दी हो, किसी का मजाक उड़ाया हो, किसी के लिए मैंने ओए तोए के कलमात कहे हो, आज भी नहीं कहता। मगर हम अफसुर्दा खातिर हैं कि हमें वो जो पाकिस्तान में देखना चाहते थे वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि मैं खुद 1988 में मैं इस मैदान में आया था, वो भी अपने कायद के कहने पर, मौलाना शाह अहमद नूरानी के कहने पर मैंने इलेक्शन लड़ा था। फिर कौम ने जो किया और जो हुआ वो मेरे सामने रहा। 30 बरस मेरी सूरत हाल ये रही कि मैं आराम से एक तरफ होकर कलम चलाता रहा और ये 30 साल में मैंने तकरीबन 400 किताबें लिख डाली। हर वो मौजू जिसकी उम्मत को जरूरत है उस पर मेरी किताब मौजूद है। वो मुसवद्दात पड़े हैं, मुंतजिर हूं कि छप जाए मेरी जिंदगी में, मैं दुनिया से जाऊं तो उनको छपा हुआ देख लूं। तकदीर पर किताब मैंने लिख दी, हमारी परेशानियों का हल इस पर किताब लिख दी, और सुकून कल्ब इस पर किताब मैंने लिख दी। पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए इस पर बाकायदा किताब लिख दी और अब भी उस पर चंद सफ़े और लिखकर कंपोज करवा कर रख दी थी, लेकिन नहीं छप सकी, कौम के सामने इलेक्शन से पहले नहीं आ सकी। अब भी मौजूद है, कंपोज हुई पड़ी मौजूद है, जो चाहे छाप ले कौम के सामने रख दे। तो अब इतना काफी है, मैं और क्या कहूंगा। जवाब फिर वही है कि मुनीर साहब, अफवाज पाकिस्तान को कोई गाली नहीं देनी चाहिए, ना उनके खिलाफ कोई प्रोपेगंडा करना चाहिए। मुमकिन है उनमें से कोई ऐसा निकल जाए जिस तक मेरी आहें पहुंच जाए, जिसके कानों तक मेरी ये तड़प पहुंच जाए और जिसके दिल तक मेरी ये आह असर कर जाए। इंशाअल्लाह ताला बहुत काम हो जाएगा। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहता। सब्र सब्र सब्र।